أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وفي أي صورة ما ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. إن الأبرار
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ والأمر يومئذ لله. صدق الله العلي العظيم. وعجل لوليك الفرج. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد بلند الصلوات. اب ختم ہے لڑائی علمدار چل بسا. اب ختم ہے لڑائی علمدار چل بسا. دور امام کہتے ہوئے ہائے یہ کیا ہوا. پہنچے جو گرتے پڑتے تو دیکھا یہ حال ذات. پہنچے جو گرتے پڑتے تو دیکھا یہ حال ذات. شان قلم ہے شہر ہے زخمی پڑا ہوا. بولے لپٹ کے غازی سے کچھ تو کرو کلام. بولے لپٹ کے غازی سے کچھ تو کرو کلام. کیا حال ہو گیا میرا بھائی یہ کیا ہوا. کیوں آنکھ کھول کر ہمیں تم دیکھتے نہیں. کیوں آنکھ کھول کر ہمیں تم دیکھتے نہیں.
عباس بولے تیر ہے مولا لگا ہوا، پیاسی سکینہ سے میں بہت شرمسار ہوں، پیاسی سکینہ سے میں بہت شرمسار ہوں، افسوس ہے کہ وعدہ نہ مجھ سے وفا ہوا، یہ کہہ رہے تھے آئی جو چار ہچکیاں، یہ کہہ رہے تھے آئی جو دو چار ہچکیاں، دیکھا امام نے کہ ہے من کا جلا ہوا، عباس قتل ہو گئے، محشر ہوا بپا، بے کس امام ہو گئے، بھائی ہوا جدا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ Assalamu alaikum. Tonight is, this evening is 29th of Zulqa'dah. We are commemorating the Shahadat of Imam Muhammad Taqi al-Jawad alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I'll keep the announcement for after the program. Inshallah, we'll have time between the Naha and Namaz. So I'll request Maulana to come to the member and start the majlis with your loud salawat. Allahumma salli. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، العبد المؤيد والرسول المسدد
المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. صلوات. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. May Allah reward you, Mushtaq Bhai. May Allah reward you all for attending this very sad day on the youngest infallible Imam's martyrdom in the household of Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I extend my condolences to you, to all of the Shias of Ahl Bayt alayhimus salam, Rasulullah, Ahl Bayt, Imam Zaman, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And please join me with the tawassul with Imam Jawad, as he is the most effective Imam to do wasila for hajat. So let's recite the part of dua tawassul for the Imam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Aba Ja'far, Ya Muhammad ibn Ali, أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. O Allah, for the sake of Imam Jawad alayhi salam, accept our love and affection and compassion for Ahl Bayt alayhimus salam. O Allah, as we live with the love and fellowship of Ahl Bayt, bring our death to us while having love of theirs in our heart. Iman with you, Iman on Rasulullah, Iman all the Islamic rituals and all the rules and fundamentals. And when you raise us again, raise us with this Iman and grant us the intercession of Ahl Bayt alayhimus salam wa dhikri salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. As Imam Jawad is the youngest and being an infallible, he is a perfect exemplar for everyone, but especially for the youth. And nowadays, the challenges youth are facing, I have chosen the topic I spoke about on the Wiladat night of our 8th Imam, which is raising confident children. How to give confidence to our children. But before that, considering that Imam has a very unique hirz, which is very efficient, people who have tried it, they will testify for you. And Imam also has salah in namaz, which is very effective. Again, there are 3 of them. I'm going to give you, I love to give you one. And trust me, sometimes it's not a good idea to tell others, but to invite for da'wat Allah. I leak you the secret. Today, I did tawassul with this namaz. And what I was looking for the sake of Imam Jawad, Allah gave me right away, before I finish my salah. How is this salah? It's like 2 rakah salah, like Fajr.
In the first rak'ah, after Alhamd, you recite once Al-Qadr. In the second rak'ah, after Hamd, you recite Al-Kawthar once again. So 2 rak'ah salah for the tawassul of Imam Jawad alayhi salam. In the first rak'ah, after Surah Fatiha, you recite once Surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. In the second rak'ah, after Surah Fatiha, you recite Surah Inna a'tainaka al-Kawthar, Surah Kawthar. And then in Qunut, you recite 3 times. 3 times. Ayah Kashf, Amma yujibul mudtarra idha da'ahu fayakshifu su. We recite this ayah always. 3 times. Now complete salam, tashahud, and after that do a sajda shukr. In sajda shukr, while you have in your heart your intention, what do you want from Allah? Have your wish ready. And do tawassul with Imam with this line 9 times. Ya Jawad al-A'immah adrikni. Jawad means Fayyad, who's very generous, very graceful, who blesses people with his du'as. Ya Jawad al-A'immah adrikni. Oh, the most generous of all the Imams, help me. This is what it means. I hope, inshallah, may Allah, for the barakah of the tawassul we did with Imam, and for the barakah we seek for this dhikr, mentioning ayat, mentioning this salah of Imam. I do dua, may Allah grant all of you your desires, and may Allah protect our children, especially those who are young, who are youth, and they are in a transition from their boyhood or girlhood to their adulthood. And may Allah always protect them. For the sake of Imam Jawad, with your loud salawat, please. Nowadays, it's little lessened, but about 10 years ago and backwards, Muslim women very unjustly were misrepresented as voiceless. I'm sorry to say that, backward. Intentionally. They were intentionally being misrepresented. Voiceless, backward, powerless, speechless. They can't express themselves. They can't articulate their intentions and many other things. Ignoring the fact that the legacy we have in Islam. I gave you an ayah the other day. Quran Kareem, on top of everything, before I go for the hadith, says, وَضَرَبَ اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Allah draws the example of the wife of Fir'aun for believers. Islam venerates women so much that for men even, not only for ladies, with due respect, for men, Allah sets this holy lady as an exemplar and boasts with this honorable lady that, oh men, you be determined like her, have faith like her, have patience like her. She went through all that calamity I mentioned. At the end, Fir'aun hammered her holy body with spikes, large nails, but she never gave up. She said, you are not God. Allah Jalla Shanu Ahad is God. No one other than Allah is God. You are just a lowly creation of God. You are going to die very soon. I have so much to say in this regard, but I will just conclude with one hadith. Janab Siddiqa Kubra, what did Rasulullah say? Fatimatu bad'atum minni. Fatima is my peace. Who is Rasulullah? No one knew Allah. No one possessed knowledge more than Rasulullah ever. And no one will be able to do that. So when Janab Sayyida is part of Rasulullah, that means she is the knowledge of Rasulullah. She is the spring or branch of knowledge of Rasulullah. She is a lady. Janab Zainab Salamullahi alayha.
What does the title say about Bibi Zainab? Alimatun ghayru mu'allama. She is so learned, alima, without anybody teaching her. She's such an elite, above level intellect she possessed. That on the deathbed, Mawla al-Muwahhideen, somebody whose Yadullah is his title, Lisanullah, tongue of Allah, and many more titles. Yadullah, Wajhullah. He requests Bibi Zainab, Beti, please recite some Quran for Baba. This is Bibi Zainab. Look at rich legacy Muslims have. So Muslim women, they are encouraged. Maybe I'll be mentioning more about ladies. You know why? Honestly, many times I feel from my classes I had back days in last about 18 years of my tabligh experience. Normally people, they focus more on boys. Girls, they say, well, mashallah, she's okay. She herself studies. Boys, I have to tell them 5 times. My daughter, I just tell her once and she just listens to me. And sometimes they abandon, they don't follow up. Well, this is not fair. Women in Islam, they are so much venerated that our beloved Prophet, when his holy daughter used to arrive, he will get up to show respect. This is our legacy. Not this unjust paid writers, paid pens, what they say. No. They're just scared of the sacred hijab of Muslim ladies. Because hijab to them is a shield, unpenetratable shield. They cannot, na'udhu billah, exploit them. That's why they try to twist the matalib. Please have a salawat. Salli. Islam by all means, allows ladies, rather stresses upon the education of women, encourages them to educate themselves, pursue their career, develop good, honorable career. Yes, preserving their duties towards Allah Jalla Sha'nu. In my humble opinion, women's task is harder than men. Because for me, maybe I just have to take one shot on my work and supporting my family. But ladies, they have to preserve their hijab. They have to keep their social distance for na-mahram and also earn if they are pursuing their career. And then they have to contribute to the society, share their skills. Who stopped it? Janab Sayyida used to spin the column. Bibi charkha kaati thi ghar mein. Sometimes she will clean the grain. We have the Shamoun Yahudi borrowing to Imam Ali and lending grain to him, and Janab Sayyida cleaned it for Surah Dahar, for 3 days meal, which they donated. One may question, well, Maulana, well, that days maybe, they were different. Today we have to go out. It's hard to work from home. Well, solution number 1, you said it, it's working from home. Well, if you have to go out, another challenge for a Muslim lady is that when they get married, they have to have the permission of their husband to go outside. Well, speak with them before you get married. Islam has solution to every possible issue a human being may have. There is a solution. The trick is you have to execute that solution on time accordingly. After the marriage, don't come back to Maulana Sahab, my husband does not permit me now and I'm going to lose my job. Well, you should have brought this issue up ahead before getting married. That, hey, what is your opinion on me working? Are you okay if I work? I'll be like obeying all my, commands of Allah and keeping my sanctity. So are you okay? Speak in advance. You have made a mistake by not bringing it to their attention, and now after marriage, blaming, condemning, and arguing. And that on its own place, it's resolvable. There's no issue on it. It's just that make everything clear.
before you enter into a nikah, a marriage contract. So simple, straightforward. This is as for the Islam. Now, how to instill confidence in our children? Very interestingly, it does not start with the kids first. Initially, it starts with the parents. And Islam does not demand parents to raise infallible children. No, Islam does not emphasize on perfection. No one is perfect. We are ordinary human beings. We're not infallible. We're non-masoom. Only masooms are perfect. Islam wants from us to educate our children, to inculcate good manners in them, to be a very beautiful, amicable, followable role model for them, to be parent of the amal, not just the word. And of course, the opposite, the worst, we cannot be a bad role model for our kids. When I came new, I remember Maulana Baqir Sahib Hafidhahullah. We all know Maulana Baqir Sahib, the resident alim at Al-Mahdi Center in Pickering. I guess maybe he's one of the most, the oldest resident scholar here. He was mentioning one day that it will never depart my head, that sometimes unknowingly we teach our kids how to lie. And how is that? Back days, the rotatory phones were there. Today, it's the cell phones. The bell rings, and the kid picks up the phone. The Baba is sitting there. He says, "Tell them I'm not home." And the Baba, while saying that, kid with all its innocence and angelic, Uncle Baba is saying that he's not home. What is this basically? To this innocent child who did not know this trickery, by amal, practice, we are teaching them how to lie. Doesn't matter how many times I tell them, Bete, lying is bad, huh? Don't lie. Always speak the truth. Is it going to work? No. So being a role model is very important. Let me just go through the list I have prepared with an ayah and with a hadith. The ayah recited, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Indeed, we give karama, excellency, honor to the children of Adam alayhi salam. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. And we carried them on the land and on the ocean, in the sea. We carried them. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. We gave them rizq from the pure, the good things. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. And among what we have created, we gave them preference. We excelled them on so much of my creation, Allah says. How much and to whom? إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. When your Lord said, on the earth, I'm going to choose a vicegerent, a khalifa for myself. Against who? Against angels. Lil malaika, Allah is speaking to angels. Well, angels, easily we can say that, oh, they're masoom. Allah did not choose angels, rather commanded angels to bow to Hazrat Adam alayhi salam. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ أَوْ سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Every single malak, they did sajda to Adam alayhi salam. So look how much honor Allah has given to Adam alayhi salam. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Allah is He who has created everything in the sama and in the earth for you. And I created you, O man, for myself. But are you going to be a man of me? I have a plan for you. Are you going to follow my plan? Or are you going to set up your own plan and follow your own plan? See, this is the issue. Shaitan had a plan for himself. He said, Ana khayrun minhu, I'm better than Adam. I'm not going to bow to him. He had a plan. Allah had a plan. When Allah sees that this guy is not saying yes, he's not submissive, He says, فَخْرُجْ. Allah sets the line, or rather draws the line. Now taking from here, look,
My intention from quoting these ayat and many other was سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Allah has made subservient to you whatever you see in the heavens and whatever you see on the earth. Oh man, this is all for you, under your authority. What are these ayat giving us? Number one, that Allah Jalla Shanu, being Allahu Akbar, La ilaha illallah al-Azim, He shows so much respect for us. If I can say with lots of respect, He's so mu'addab, well-mannered. Ya ayyuhalladhina amanu. If you ask Mufassirin, they all will say, this is such an honoring phrase. Oh, who you have accepted belief. Doesn't say, oh mu'minun. No. Uses best way of discourse, khitab. So rule number one, show the best of your akhlaq to your kids. This is a miracle. A miracle. This act does miracle. How Rasulullah said, akrimu awladakum wa ahsinu adabahum. Venerate or honor your children and teach them good manners. What will happen? Yughfar lakum. If you do these two, Allah will do a miracle. Allah will forgive you your mistakes. पता नहीं कितनी बेईमानियां कर कर के तुम बच्चों का पेट पाल रहे थे. He will forgive you. This does not mean, of course, oh, Maulana said. My point is, you strive to be upright as much as you can. Give best of your potential. But still, we are error. We are human beings. I make mistakes. We make mistakes. Allah promises, if you akrimu awladakum, give ikram to them, wa ahsinu adabahum, plural of adab, give them good adab, good manners, yughfar lakum. The rest, onus is on me. I'll forgive your mistakes. But you have to do these two first. Don't expect for free that, okay, Allah, you skip the first two and jump to the third one, yughfar lakum. And mostly people think this way, oh, Allah is all forgiving. You have to fulfill this duty. So rule number one, give lots of respect to your kids. Rule number two, assign responsibility to your kids. Remember the hadith of 777? Your child is your boss or your master till he is 7 or she is 7. And your slave from 7 to 14, the next 7 years. What does that mean? Quickly. When they are tender, they are novice, they are growing up to 7. Be very cooperative to them. Be respectful to them. Why? Because they're like a mirror. Whatever they will notice you doing, you will see the reflection of your own actions in them. If you are rude to them, they will be rude to you. As hadith says, your child is like your arrow in your store. If you shot it wrongly, you have missed, you have spoiled one of your weapon. Your son or your daughter is going to be your support tomorrow, which what it means is, like an arrow helps a person in the war, in the battle. It takes your side, it helps you kill your enemy. Likewise, your son helps you overcome the challenges of this life. Your daughter helps you go through the daily challenges of this life. So if you are preparing her good, teaching her good manners, making good, strong lady of her, she is going to be a great help to you tomorrow. By not educating her, by not teaching her good manners, you are your own enemy. You are acting against yourself. यानी तुम खुद अपना नुकसान कर रहे हो. The harm is directed to you, no one else. Please have a salawat. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. There's so much to be said in this regard, but I gotta move on. Giving them responsibility instills self-esteem in them. And the first one too, venerating them gives them personality. They think, wow, mashallah, my baba and my mother, they speak to me as I'm somebody. That grows what? That grows confidence in them.
Given responsibility gives them strength, invites them to plan. Oh, I have been assigned this job. How am I going to execute it? How am I going to conduct whatever chores, let's say, given. Baba told me, you know what, you have to record the gas meter reading every 16th of the month and upload into the, I normally do that. Masalan, it's not a very great example. Well, what basically we're going to do by this, by giving this task, they're going to be waiting and counting when it's going to be 16th of month. So automatically they will learn how to pay their bills on every first of the month when they grow old, inshallah. You assign them, you have to pay your credit card bill on so and so date. You are educating them, you are preparing them, and so on and so forth. Look, one very easy task, easy mission will go such a long way. And most importantly, it will give them personality. It will raise their self-esteem. And when they know how much they are worth, they love to preserve that face of theirs. Then they don't want to lose in front of their parents. And when they get used to this, keeping their face saving in front of parents, they will inshallah start developing this great habit among their other relatives, their siblings, and then their classmates, and then their community members. And this good manner will inshallah never depart their life. Whole life they will follow the same pattern. That's why hadith says it takes so much to give your kid a good habit, but it takes so less to spoil them. Never spoil your kid. Be very cautious. Even if you have to pull your teeth, यानी दांतों की आपको खा के भी अपने बच्चे के सामने, you have to well behave, do it. Even if you don't like. Please have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Help them instill strong faith in their actions and in their heart. How to do that? The tool number one is offer salah wal waqt. For the responsibility, the third part of that, the third 7 is from 14 to 21. Your son, your daughter is your advisor, mushawir. Seek their advice, ask them, consult with them, things which are maybe very ordinary for you. But when you consult with them, hey, listen, we have to do this. I'm planning to go to Montreal to visit your uncle. What do you think? When should we go? Yeah, they are listening. You already know when you are going to be free. But by asking them, again, you will help them grow themselves, their nafs, their self-esteem and their self-confidence. They will give you their say. Then they will develop a habit to have their say. Baba, let's go on Monday. You say, well, I work on Monday. How about Tuesday? Well, I work on Tuesday. You don't reveal in the beginning, well, I work from Monday to Friday. So we have only one choice left, Thursday or Sunday. So which day should we go? Of course, you have spoiled it then. Look, Allah Jalla Shanu keeps the secret, does not disclose information in beginning. Whole universe is a puzzle of Allah the wise. Gives us intellect, inner guide. Sends apostles, written book, Quran and other holy books, and invites us, use your intellect, read about your forerunners, and solve the puzzle. And I will grant you the same reward as you were living during the time of my apostles. Pick one up as you are during the era of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salli ala Muhammad. Take him as your exemplar. Start emulating him, and I will make you raise with him. तुम्हें उसके साथ मैं बोझ करूँगा, तुम्हारे पैगंबर के साथ. Is that less of a reward? Instilling faith from very younger age. We remember the beautiful story of Mawla Ali, just recited of Abbas alayhi salam, touched our hearts. May Allah again reward you and reward us all.
Mullah Ali made Abbas alayhi salam sit on his leg. Abbas is about 2 years old. Abbas say 1. Abbas says 1. Abbas say 2. Says, Baba, with the tongue I just said 1. How can I say 2? Look how Imam Ali is making Abbas grow his intellect, grow his reasoning power. Imam Jawad alayhi salam, he's young, 8 years of age, standing in between the street. Other kids are playing. Rawaya didn't say Imam is playing. Imam is standing there. Rawaya says he's standing on his side. Khalifa Ma'mun alayhi la'anatullah wa malaikatahu ajma'in. He's passing by with all his protocols, with his guards and tamam caravan. As soon as the kids, they see the Khalifa coming, they run away. Imam is just standing on his place. Khalifa notices this kid did not run away. Imam caught his eye. When he came parallel to Imam, he stopped. He said, everybody ran away. Why did you not run? Imam said, I have not done anything wrong, so I should run away. And the road is so wide, you have enough space to pass, so pass. Why should I run? Look at the confidence. Where did the Imam get this confidence from? 8th Imam is making same Imam. Our Razaq al-San'ani reports in Makkah, I noticed Imam Rida, Imam Jawad on his, again, right leg, on his thigh, peeling the banana and feeding it to Imam Jawad. He's about 2 years of age. He said, I asked him, Ahadal Maulud, is he the same Maulud child you spoke that Lam yulad fil Islam a'adamu barakatan min? That more barakat child has never been born in Islam than Imam Jawad. Is he the same son? Imam says, yes, he is the same son. How does Imam address Imam Jawad? Ya Aba Ja'far, with kunya, 2 years old. Imam Masoom. मैं कैसे बोला, Hassan, idhar aa, to my son. What am I doing basically? Well, one day, when he is under control always, he is going to ask me, Baba, God forbid, one day he is angry, he's not having a good day, come here. I did it, he didn't. I taught him to address me this way. So the faith, likewise. Imam is sitting, he's 2 years old, in front of the black stone, Hajar Aswad. The Ghulam, he says, well, your Baba has proclaimed that let's go. We are done with the Hajj, let's go. He says, no, I'm not going to move. Imam is just sitting on his 4 points. Alti malti maar ke Imam बैठे हुए हैं. 2 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा. कहते हैं मैं नहीं उठूंगा. गुलाम गया मौला के पास. मौला मैं कह रहा हूँ अबा जाफ़र अलैहिस्सलाम को कि उठिए चलिए मौला आप जाने का वक्त. कहते हैं मैं नहीं जाऊँ. इमाम रज़ा तशरीफ़ लाए. बेटे चलिए हमारा हज तमाम हो गया तो चलते हैं. इमाम जवाद खाना खुदा को गौर से देखे जा रहे हैं. कहा बाबा यहाँ से उठ के जाने को जी नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ खुदा के घर को देखता ही जाऊँ. इमाम ने उठाया नहीं समझाने के लिए. अगर मैं होता भले मैं ओ पुत्र चल चलिए उनके हज हो गया सारी दिहाड़ी उन तेरना बैठे रहना. हज इज ओवर नाउ लेट्स गो. I can't wait. My salar, the Karwan salar, he's just calling my name. Where are you? Let's move. ऐसे नहीं है. But Imam waited. Likewise, we have so many examples. So, ये जो ईमान है इतना मजबूत, ये आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने हमें अमलन करके बताया है कि अपने बच्चों में इतना मजबूत ईमान इनकलकेट करें, उनके दिलों में बिठाएं अल्लाह की तौहीद. पूरा शायद आधा खुतबा में लेके आया था जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा का कि कोर्ट यजीद में ईमान ज़ैनब की एक मिसाल है. यजीद ला इन जर्रत अलैया दवाही, अगर हालात ने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया है कि मुझे तुझ जैसे नीच इंसान से कलाम करना पड़ रहा है,
انی لاستغفر قدرک، میں تجھے کچھ بھی نہیں سمجھتی. اس نے اترا کے پڑھا تھا نا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، خدا نے مجھے یہ بادشاہی عطا کی ہے. سیدہ نے فرمایا میرے نظر میں تم کچھ بھی نہیں ہو، ایامک عدد، تمہارے دن گنے جا چکے ہیں. وسع سعیک، جتنا زور لگانا ہے لگا لے. لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. ولا تمیت وحینا، تو ہماری میرے نانا کی وحی کو نہیں مٹا سکتا. اور ڈر یزید اس دن سے کہ جس دن خدا کے سامنے تجھے بلایا جائے گا، اور اس دن میری طرف سے میرا وکیل بن کر پتہ کون آئے گا کہ کونین میں کوئی اس کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا، میرے نانا محمد مصطفیٰ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. و جبرائیل ظہیرہ، اور جبرائیل علیہ السلام اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایک گرز ماریں گے جناب جبرائیل، تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو بولنا تو درکنار، کھڑا ہونے کے قابل نہیں چھوڑے گا تجھے وہ گرز حضرت جبرائیل کا. یہ صلابت، یہ مضبوطی ایمان کی. اپنے بچوں کو جب ہم ایسے عزت و اکرام دیں گے، جب ان کو مسئولیت و ذمہ داری سونپیں گے، ہمارے بچوں میں وہ سیلف کانفیڈنس آئے گا، وہ اعتماد بے نفس آئے گا کہ زندگی کی کسی سختی میں ڈول نہیں پائیں گے، کوئی مشکل انہیں لرزا نہیں سکے گی. لیکن آیا ہم متوجہ ہیں کہ میرے بچوں کی طرف یہ میری ذمہ داری ہے؟ ایک روش اور دے دوں، ان کو علم سکھایا جائے. اکرموا واحسنوا آدابہم، آداب میں علم شامل ہے. ان کو اکرام دیا جائے، ان کا ایمان مضبوط کیا جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے. میں بھی آج کا نقطہ بس، اپنے بچوں کو کبھی یہ احساس مت ہونے دیں کہ میں تمہاری یہ بات، یہ کام جو تم پلان کر اس کو اپروو نہیں کروں گا، تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، بلکہ میری رائے اور ہے. نہیں، پرانے زمانے میں ہوتا تھا بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے، والد کہتا ہے تمہیں ڈاکٹر بننا ہے. آج کل سائنس نے پروو کر دیا ہے کہ بھائی بچے کے ساتھ زبردستی نہیں کریں. let them do what they want to do as long as it's not حرام. بچہ کہتا ہے میں نے لیکر میں پی ایچ ڈی کرے، اس کو نہیں بیٹے یہ حرام ہے، سو ہوتا ہے، یہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حلال کام، جائز مناسب پیشہ اختیار کرنے کے لیے، کوئی وہ جاب کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، کمپیوٹر سائنس میں پڑھ رہا ہے، سائبر سیکیورٹی میں پڑھ رہا ہے، ڈیٹا سائنس میں ہے، اے آئی آج کل کا بوم ہے، بھائی اس کو نہیں روکیں. چونکہ he or she is going to give best of their potential in the line they like to. اگر آپ اس کو مجبور کریں گے maybe you raised them the best, he or she is the best kid، وہ آپ کے ادب میں، آپ کے اخلاق میں آپ کی بات مان لیں گے، but they will suffer entire life. and when you learn the day آپ کو پتہ چلے گا، آپ بھی دکھی ہوں گے. do you want to do that? no. do you need to do that? no. so why do that? you don't have to, you don't need to. it does not benefit you, it does not benefit them. it's of no avail. اگر آپ بچے پہ زبردستی کریں گے you are gonna lose their potential. they are never gonna give best of their best, rather maybe 10-20%، اتنا جتنا آپ نے ان کو ادب سکھایا تھا. I know یہ گفتگویں زیادہ ہوں گی، انشاءاللہ ہم ان کو اور بھی کھولیں گے، ابھی ان پر میں بس کرتا ہوں. عزیز ام الفضل جو تھی مأمون ملعون کی بیٹی تھی، خدا اس کو لعنت کرے. مامون نے سیاسی مقاصد کے لیے امام جواد سے اس کی شادی کی. یہ کھڑی کھڑی کی خبر جا کر اپنے باپ کو دیتی تھی. اس کا باپ فی النار و سقر ہو چکا. امام جواد جو تقریباً 7.25 سال کی عمر میں عہدہ امامت پر فائز ہوئے تھے، 25 سال کی عمر میں جب انسان اپنے شباب پر ہوتا ہے شہید کر دیے گئے. راوی اسماعیل ابن مہران، حدیث کہاں پر ہے؟ کافی میں. یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مولا کو جب ملعون نے پہلی مرتبہ بغداد بلایا نا مدینے سے، تو اسماعیل کہتے ہیں میں مولا کا بڑا فدائی، بڑا عاشق تھا. میں مولا کے پاس گیا، مجھے پتہ چلا مولا کو
اس نے بلایا ہے بغداد، تو میں ڈرا کہ یہ ان ظالموں کی روش اہل بیت کے ساتھ صحیح نہیں رہی، یعنی میرے مولا کی خیر ہو۔ میں آیا، میں نے پوچھا مولا خودی تو میں آپ پہ قربان جاؤں، کیا کوئی خطرہ ہے آپ کے جانے میں؟ تو کہتا ہے فَقَرَّ بِوَجْهِهِ ضَاحِكًا، امام نے میری طرف ہنس کر رخ پھیرا اور مجھے کہا نہیں، اس دفعہ اس سال میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کہنے لگے میں مطمئن ہو گیا۔ امام خیریت سے واپس آ گئے پہلے سفر سے، امام کے 2 سفر ہیں بغداد کی طرف۔ کہتے ہیں وہی دوبارہ اسماعیل ابن مہران کہ جب مولا کو دوسری مرتبہ اس ملعون نے بلایا نا، معتصم نے، تو میرے دل میں خیال آیا جا کے مولا سے پوچھوں۔ میں نے کہا مولا خیریت سے رہیں گے آپ؟ تو کہتے ہیں کہ فَبَكَى حَتَّى اخْضَلَّتْ لِحْيَتُهُ، مولا نے میری طرف دیکھ کر کہ میرا اتنا عاشق ہے، اتنی مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے دیکھ کر میری بات سن کر مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا رونے لگے، کہنے لگے اسماعیل اب میں زندہ بچ کے نہیں آنے والا، اس بار میں زندہ نہیں آؤں گا۔ عزیز و اسماعیل کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ مولا آپ کے بعد کا امام کون ہوگا؟ تو امام نے فرمایا میرا بیٹا علی ہادی، وہ تمہارا امام بعدی ہے۔ عزیز و اس ام فضل نے معتصم سے زہر لیا، معتصم نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر سازش کی، اس نے زہر پہنچایا اور قرار یہ کیا کہ امام کو کھانے میں یا پانی میں زہر ملا کر دے دیا جائے۔ عزیز و مولا جواد سارے دن کے روزے سے تھے، جب گھر پہنچے تو فرمایا کہ میں روزے سے ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے لا دو جو بھی ہے گھر میں۔ اس ملعونہ نے زہر ملا کھانا امام کے آگے رکھا، اور اس بے وفا دھوکے باز بیوی نے کہ خدا اس کو لعنت کرے، باہر نکل کر باہر سے دروازے کو تالا لگا دیا۔ عزیزو میں بڑا خدا کی قسم میں سارا دن یہ جملہ پڑھتا رہا ہوں، برداشت کرتا رہا ہوں کہ میں دوں جملہ نہ دوں۔ جب میں یہ جملہ پڑھتا تھا نا، امام بار بار ایک جملہ فرماتے تھے مجھے تھوڑا سا پانی دے دو، میں بہت پیاسا ہوں۔ میں غور کرتا رہا اتنے چھوٹے سے جملے پہ، میں بہت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ ایک تو مولا کا سارے دن کا روزہ، آپ جانتے ہیں کہ جب روزہ رکھا ہو اور عراق جیسا گرم ملک، تو دوسرے نمبر پر جب انسان کو زہر ملتا ہے تو زہر سے انسان کا دل جلتا ہے، سینہ جلتا ہے۔ امام کو کتنی سخت پیاس لگی ہوگی، اور اس بے حیا نے باہر سے دروازہ بند کر کے دروازے کی کنڈی لگا کر اسے تالا لگا دیا، اور اس کو امام کی آواز آئی، مقتل بتاتا اس کو آواز آئی مجھے پانی دو، یہ گھر کو تالا لگا کر باہر چلی گئی۔ عزیز و بعض مقاتل نے لکھا ہے امام ایک دن بعد شہید ہوئے، بعض خاموش ہیں، حدیث میں صرف اتنا لکھا ہے کہ اس زہر کے اثر سے امام کی شہادت ہو گئی۔ عزیز و شیعیان کو پتہ چلا، مولا کے شیعہ آئے روتے پیٹتے، جو شیعوں کی بیچاروں کی میراث ہے، ہمارے مولا کو جب بھی ظالمین شہید کرتے ہیں ہم ماسوے رونے کے اور کیا کرتے ہیں۔ عزیز و مولا کو کفن دیا، مولا کی قبر بنائی دادا کاظم علیہ السلام کے پہلو میں، امام پر جنازہ پڑھا، امام کو دفن کر دیا۔ میں سوچتا رہا مولا آپ کا سینہ بہت جلا ہوگا، مولا آپ تنہائی میں غربت کے عالم میں شہید کیے گئے، بہت دکھ کی بات ہے۔ لیکن مولا مقتل لکھتا ہے کہ آپ کے دادا حسین کو آپ سے بھی زیادہ شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی، اور مولا آپ کے دادا حسین سے ننھی سکینہ آ کر بار بار پانی مانگتی تھی، بابا مجھے سخت پیاس لگی ہے، مجھے تھوڑا سا پانی دے دیجیے۔ اور مولا آپ نے اپنی جان پر ظلم برداشت کیا، جو بہت بڑا ظلم ہے، لیکن مولا آپ کے چچا عباس نے ایک مقام پر آ کر کہا کہ میں ان منافقین سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں، فرزند زہرا مجھے ایک بار اذن جہاد دے دو۔ تو بابا نے کہا تھا کہ بھائی ہو سکے تو جا کر ان سے ایک گھونٹ میرے بچوں کے لیے پانی لا دو۔ مولا عباس کو بھی پانی نہیں ملا، عباس اسی پیاس کے عالم میں شانے کٹا کر شہید ہو گئے۔ حسین کا اتنا جگر جل رہا تھا کربلا کے میدان میں۔ مقتل لکھتا ہے کہ امام جہاد کرتے کرتے ایک مقام پر تھوڑا سا استراحت کے لیے رکے،
امام کی پیشانی پر ایک پتھر زخمی کر چکا تھا، پیشانی کو مولا صاف کر رہے تھے، بے غیرت ہرملا نے خود کہتا ہے کربل کے میدان میں نے 3 تیر مارے ہیں جو زندگی میں میرے ہدف پر اس طرح بیٹھ کے نہیں لگے جتنے کربلا کے میدان میں لگے۔ پہلا تیر جو علی اصغر کے حلق پر آ کر بیٹھا، کہتا دوسرا تیر جب حسین اپنے ماتھے کا خون صاف کر رہا تھا نا تو میں نے حسین کے قلب کا نشانہ لے کر مارا، وہ تیر حسین نے پشت سے نکالا اپنے، ایسا حسین کے جگر کو کاٹ کے، حسین کے جگر کو وہ تیر کاٹ گیا۔ مولا آپ کو کفن ملا، مولا حسین کی مظلومیت پر ماتم کرنا، اس کو کفن تو درکنار، اس کی بہن یہ کہتے ہوئے روتے روتے چل دی، بھائی اگر میرے سر پر چادر ہوتی تو تیری لاش کو کفن پہنانے کے لیے میں اپنا سر ننگا کر دیتی، پر تجھے بنا کفن کے چھوڑ کے نہ جاتی۔ مولا جواد آپ کی مصیبت بہت بڑی ہے، لیکن خدا کی قسم آپ کا صحیح و سالم جسد خاکی قبر میں ڈالا گیا۔ ابن سعد نے ایک مقام پر آواز دے کر کہا اوہے مجھے 10 ایسے گھوڑ سوار چاہیے جو حسین کی لاش کو پامال کریں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ان روتی آنکھوں کو ماسوے غم حسین و عباس و جواد و اہل بیت کے غم میں کبھی نہ رلانا۔ مالک تمہیں واسطہ اس جوان ترین امام اہل بیت کا جو مظلومانہ شہید کر دیے گئے، میری قوم میری ملت کے تمام جوانوں، میری بیٹیوں میرے بیٹوں کی اپنے مولا علی اکبر کے حفظ میں سائے میں محفوظ فرما۔ مالک ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہمارے بچوں سے نہایت ادب، نہایت محبت، نہایت احترام سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے بچوں کو بھی سیرہ علی اکبر و امام جواد کی پیروی کرتے ہوئے ان کی ایمیولیشن کرنے میں کامیاب فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مالک مظلوم فلسطینیوں کی بحق مظلومانہ شہادت امام جواد مدد فرما، ان کو اس ظالم کے پنجے سے رہائی دلا۔ ربنا تقبل منا ماتم حسین، یا حسین 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 یا سادات نے تم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے۔ غم مولا تقی تیرا، غم مولا تقی تیرا کائنات پہ چھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش۔ بچپن میں یتیمی کا صدمہ تھا سہا تو نے، بچپن میں یتیمی کا صدمہ تھا سہا تو نے، تجھے زہر جوانی میں، تجھے زہر جوانی میں ظالم نے پلایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم پھر فرش۔
اے محتسم باللہ لعنت ہو صدا تجھ پہ، اے محتسم باللہ لعنت ہو صدا تجھ پہ، عصمت کا دیا تو نے، عصمت کا دیا تو نے، دھوکے سے بجھایا ہے سادات نے ماتم کا، پھر فرش بچھایا ہے سادات نے ماتم کا، پھر فرش بچھایا ہے سادات نے ماتم۔ پردیس میں تھے تنہا افسوس تقی مولا، پردیس میں تھے تنہا افسوس تقی مولا، جب وقت شہادت کا، جب وقت شہادت کا مظلوم کے آیا ہے سادات نے ماتم کا، پھر فرش بچھایا ہے سادات نے ماتم کا، پھر فرش بچھایا ہے سادات نے ماتم۔ زندان میں رو رو کے کہتے تھے تقی مولا، زندان میں رو رو کے کہتے تھے تقی مولا، عابد کی اسیری نے، عابد کی اسیری نے ہے مجھ کو رلایا ہے سادات نے ماتم کا، پھر فرش بچھایا ہے سادات نے ماتم کا، پھر فرش بچھایا ہے سادات نے ماتم۔ یثرب سے نکی روتے بغداد میں آئے ہیں، یثرب سے نکی روتے بغداد میں آئے ہیں، مولا کا جنازہ یوں، مولا کا جنازہ یوں مولا نے پڑھایا ہے سادات نے ماتم کا، پھر فرش بچھایا ہے سادات نے ماتم کا، پھر فرش بچھایا ہے یا حسین یا حسین۔ گر پڑا گھوڑے سے جبرن میں شہ کرب و بلا، سارے عالم میں قیامت کا تھا ایک شور باپا، درد میں ڈوبی ہوئی آئی ایک ماں کی صدا، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، یہ محمد کا نواسا ہے علی کا بیٹا، کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا،
ظالموں کیوں اسے بے جرم و خطا گھیرا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، آئے تنہائی کا عالم کے کوئی پاس نہیں، ہائے قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں، یا علی آؤ میرا لال بڑا تنہا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ایک دن میں بھرے لشکر کا بھی غم دیکھا ہے، اس نے عباس کا اکبر کا بھی غم دیکھا ہے، دفن کر کے علی اصغر کو ابھی آیا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے چھلنی ہے جگر پھر بھی نہیں رویا ہے، کتنے دن سے تو میرے لال نہیں سویا ہے، آ میری گود میں سو جا تو بہت جاگا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا کم نہ ہوگا، ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا مظلوم کا کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا، دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم سیدہ زینب کی یہ ابا ہے، فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے، زین العبا کے دل کی صدا ہے، غم یا دل زوار میں ہوگا مظلوم کا مت ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا نہ ہوگا، لاش پیشہ ہے کہ زینب کا وعدہ، دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ، اے میرے بھیا ماتم تمہارا، شام کے خونی دربار میں ہوگا مظلوم کا ماتم کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے، غم یہ تمہارا مولا بھولا نہ زمانہ، ہر گھر سجا ہے یہ تمہارا عزا خانہ، سوگ تمہارا جاری رہے گا، ماتم یہ سارے سنسار میں ہوگا مظلوم کا ماتم کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم
ظہور مہدی جس روز ہوگا وہ منظر کتنا پرسوز ہوگا، منبر پہ ہوگا وارث ہمارا، ماتم پھر اس کی سرکار میں ہوگا مظلوم کا ماتم کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم۔ صلوات و سلام آپ پر فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پر فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر، کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر، زینب کی بچھینی ہے ردا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پر فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، بچوں کو عطا کر ولولہ اون و محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے۔ اے رب جہاں تجھے سجاد کا صدقہ، بیمار جو ہے ان کو شفا یاب تو کر دے، جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے۔ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، اور غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمد